الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو گیٹ اینڈ شیئر نالج پہ ویلکم۔ ویڈیو کی سٹارٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے۔ آج کا لیکچر کمپیوٹر جنریشن کے حوالے سے ہوگا۔ ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ کمپیوٹر کے اب تک کتنے جنریشن آئے ہیں اور کون سی جنریشن میں کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہا تھا، اور آج کل کمپیوٹر کا کیا صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ تو کمپیوٹر ابھی تک 5 جنریشنز پر مشتمل ہے، مطلب 1 سے 5 تک، اور ہر کمپیوٹر ہر جنریشن دوسری جنریشن سے مختلف ہے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائز کے حوالے سے، سپیڈ کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے۔ تو اس کو پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ لیں گے کہ وہ فرسٹ میں کیا ہے، سیکنڈ میں کیا ہے، اور تھرڈ اور فورتھ، اور آج کل 5th جنریشن پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سلائڈ پڑھتے ہیں۔ کمپیوٹر ہیز اے 5 جنریشن۔ ایوری جنریشن آف اے کمپیوٹر از کریکٹرائزڈ بائی دا میجر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ دیٹ چینج وے آف کمپیوٹر آپریٹنگ۔ ہر ایک جنریشن دوسرے جنریشن سے ٹیکنالوجیکلی مختلف ہے، اور وہ کمپیوٹر میں جو آپریٹنگ جو پروسیسنگ ہو رہا ہے اس کو ہمیں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی میں یہ اس طرح ہو رہا تھا اور اب یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ From 1940 to the present day, the major development was shown computer like become smaller in size, cheaper and more efficient۔ یہ جو آج ہم جنریشن پڑھ رہے ہیں یہ ہم ڈیجیٹل کمپیوٹر کے پڑھ رہے ہیں، مطلب 1940 سے۔ تو ہر جنریشن میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ کمپیوٹر کو سائز کے حوالے سے چھوٹا کی جائے اور پیسوں کے حوالے سے اس کو چیپر کی جائے اور مور ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ We will discuss computer generation with respect of the following each term۔ اس حوالے سے ہم کمپیوٹر کو پڑھ لیں گے: ٹیکنالوجی، سائز، پرائس، پرفارمنس۔ فرسٹ جنریشن، تو ہم اب فرسٹ جنریشن پہ آتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں کہا کہ 4 چیزوں کو ہم دیکھیں گے: ٹیکنالوجی، سائز، پرائس اینڈ پرفارمنس۔ TSPP، ٹیکنالوجی، سائز، پرائس اینڈ پرفارمنس۔ تو اس میں ہم پہلے ادھر آتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ادھر کیا یوز ہو رہا تھا۔ یہاں پہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہا تھا ویکیوم ٹیوبز۔ جو ڈیاگرام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ویکیوم ٹیوبز ہے۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ پروسیسنگ کر رہا تھا، ڈیٹا ادھر ہی پروسیس ہو رہا تھا۔ یہ انٹرنل سٹرکچر تھا کمپیوٹر کا اس وقت فرسٹ جنریشن میں 1940 سے 1956 تک۔ تو یہ ٹیکنالوجی تو تھا۔ سائز کے حوالے سے یہ کمپیوٹر بہت زیادہ بڑا تھا، بہت بڑا تھا، ایک کمرے میں آتا تھا، اور پرفارمنس کے حوالے سے اتنا ریلائبل نہیں تھا، اور پیسوں کے حوالے سے بہت مہنگا تھا۔ تو 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ اب آتے ہیں سلائیڈ پہ۔ The first generation of computer was used the first generation of computer used vacuum tubes technology for circuitry and magnetic drum for the memory and taking up big rooms۔ اس میں ٹیکنالوجی ویکیوم ٹیوبز استعمال ہو رہے تھے، اور جو میموری اس میں یوز ہو رہا تھا وہ میگنیٹک ڈرم یوز ہو رہے تھے ڈیٹا سٹوریج کرنے کے لیے۔ It was very expensive to operate and use great amount of electricity and produce large amount of heat۔ تو یہ بہت ایکسپینسیو تھا، اور اس کا جو ریکوائرمنٹ تھا الیکٹریسٹی وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا کر رہا تھا۔ It can solve the one problem at a time and cannot do multitasking work۔ یہ صرف ایک ہی کام کر سکتا تھا اور ملٹی ٹاسکنگ نہیں تھا، مطلب ایک وقت پہ ایک سے زیادہ کام اس پہ نہیں ہو رہے تھے، سنگل ٹاسکنگ کمپیوٹر تھا یہ۔ The input was based on punch card and the output was displayed on the print outs۔ اس میں جو انپٹ ہم دے رہے تھے وہ پنچ کارڈ کے تھرو دے رہے تھے، اور وہ ہمیں رزلٹ پرنٹ آؤٹس پہ ڈسپلے کر رہا تھا۔ ایگزامپل اس کا انویک اور یونیویک کمپیوٹر جو ہمارے ساتھ فرسٹ جنریشن ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔
اب اس پہ آتے ہیں ایڈوانٹیجز پہ. دا کمپیوٹر واز ویری فاسٹ ٹو کیلکولیٹ. تیز تھا مطلب اس زمانے میں اور جتنے بھی کمپیوٹر تھے اس سے. دا ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی میڈ پاسبل دا ایڈوینٹ آف الیکٹرانک کمپیوٹر. ویکیوم ٹیوب جو اس میں استعمال ہو رہا تھا پہلی دفعہ انہوں نے ویکیوم ٹیوب کی وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ الیکٹرانک کے لیے ایک دروازہ. ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کی وجہ سے الیکٹرانک کمپیوٹر کے لیے ایک دروازہ کھول گیا. those days this was the only electronic. اس وقت میں 1940 میں 1956 تک صرف یہی الیکٹرانک کمپیوٹر تھا. اچھا اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے؟ ظاہری سی بات ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جو کمپیوٹر تھا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے. دا کمپیوٹر واز not portable. It is not reliable devices. An air conditioned room is required. پورٹیبل نہیں تھا مطلب ایک ہی جگہ پہ ہم اس کو رکھتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نہیں لے جا سکتے اس کو. It is not reliable devices. اور یہ اتنا قابل بھروسہ قابل اعتماد ڈیوائسز بھی نہیں تھا جس پہ ہم اعتماد کر سکے کہ وہ ہمارے پرابلم کو حل کر لے. An air conditioned room was required. اور اس کے لیے روم بڑا اور وہ بھی ایئر کنڈیشن, وہ اس کے لیے ضروری تھا. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ جنریشن پہ. تو سیکنڈ جنریشن میں ٹیکنالوجی کو ریپلیسڈ کیا گیا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کمپیوٹر جنریشن میں ہم ٹیکنالوجی کے بیس پہ مطلب کمپیوٹر کو جو جنریشن دیا گیا ہے, کمپیوٹر کو جو جنریشن دیا گیا ہے وہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ دیا گیا ہے. اس میں ویکیوم ٹیوب کو ریپلیسڈ کر دیا گیا ٹرانزسٹر سے. ٹرانزسٹر کیا ہے ہمارے ساتھ الیکٹرانک ڈیوائسز ہے جو کہ ڈیٹا کیلکولیشن پروسیسنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا سیکنڈ جنریشن میں 1956 سے 1963 تک. Vacuum tube technology replaced by transistor. Transistor are the superior to the vacuum tube because due to transistor computer becomes smaller, cheaper and faster. تو ٹیکنالوجی یہاں پہ چینج ہو گئی ٹرانزسٹر پہ. سائز فرسٹ جنریشن سے چھوٹا ہو گیا, پرائس کے لحاظ سے کم ہو گئی کمپیوٹر اور اسپیڈ کے لحاظ سے تیز ہو گیا. ٹرانزسٹر more reliable than vacuum tube which ultimately impact on the performance. ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب سے بہتر تھا اور اس وجہ سے کمپیوٹر کی پرفارمنس میں بہتری آئی. The input was based on a punch card and the output was displayed on the printout same as the first generation. اس میں انپٹ اور آؤٹ پٹ جس طرح پہلی جنریشن میں ہو رہا تھا, انپٹ پنچ کارڈ کے تھرو اور آؤٹ پٹ پرنٹ آؤٹس کے تھرو, اسی طرح یہ بھی کر رہا تھا. The computer of this generation used assembly language. اس میں جو ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہے اسمبلی لینگویج وہ استعمال ہو رہا تھا. اب یہ جو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے یہ ٹرانزسٹر ہے ہمارے پاس. اس طرح یہ ٹرانزسٹر لگے رہے تھے کمپیوٹر میں سیکنڈ جنریشن میں. ایڈوانٹیجز: گڈ اسپیڈ اینڈ کین کیلکولیٹ دا ڈیٹا ان مائکرو سیکنڈ. اسپیڈ اچھی ہوئی. اسمالر ان سائز فرام دا فرسٹ جنریشن. یوز لیس اماؤنٹ آف انرجی. پورٹیبل اور مور ایکوریٹ دین دا فرسٹ جنریشن. پورٹیبل مینس کہ ہم اس کو ایک جگہ سے جگہ لے جا سکتے تھے, اور مور ایکوریٹ دین دا فرسٹ جنریشن, اور رزلٹ کے حوالے سے پہلی جنریشن سے یہ اچھے تھے یہ کمپیوٹر. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز سیکنڈ جنریشن کے: کانسٹنٹ مینٹیننس ریکوائرڈ ٹو ورک پراپرلی. اس کے لیے مطلب ایک مسلسل مینٹیننس کی ضرورت تھی کہ یہ کام کر لے, اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا مسلسل. کمرشلی پروڈکشن واز ویری ڈیفیکلٹ. اسٹل پنچ کارڈ یوزڈ فار انپٹ. دا کولنگ سسٹم از ریکوائرڈ مور ایکسپینسو اینڈ نان ورسٹائل. کمرشل پروڈکشن واز ویری ڈیفیکلٹ. اس میں جو کمرشل یوز تھا یہ کمپیوٹر اس کے لیے بہت مشکل تھا, اور پنچ کارڈ یوز ہوتے یہ بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے. دا کولنگ سسٹم از ریکوائرڈ. اس کے لیے بھی کولنگ سسٹم کی ضرورت تھی جس طرح پہلے جنریشن کے لیے تھا. مور ایکسپینسو اینڈ نان ورسٹائل. اور ایکسپینسو بھی تھا اور نان ورسٹائل مطلب ملٹی ٹاسکنگ نہیں تھا, یا ہم اس کو ملٹی پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے تھرڈ جنریشن. تھرڈ جنریشن میں ٹیکنالوجی جو ٹرانزسٹر کی تھی اس کو ریپلیس کی گیا آئی سیز پہ, انٹیگریٹڈ سرکٹ پہ.
انٹیگریٹڈ سرکٹ کیا ہے؟ یہ اسمال اسکیل انٹیگریشن اس میں کیا گیا چھوٹے سطح پہ. اس میں انٹیگریٹڈ یہ جو سرکٹ ہے، ایک سرکٹ پہ بہت سی الیکٹرانک ڈیوائس کو اکٹھا کیا گیا تاکہ وہ ڈیٹا کو پروسیس کر لے. اس کو پھر ہم آئی سیز کہتے ہیں. انٹیگریٹڈ سرکٹ الیکٹرانک ڈیوائس میں ٹرانزسٹر، ڈائیوڈ، کیپیسیٹر یہ چیزیں آتی، اس کو ایک ہی سرکٹ پہ انٹیگریٹ کر دیا گیا اس جنریشن میں. The technology of the transistor replaced by the integrated circuit. The transistor were placed on a silicon chip known as semiconductor, which increased the speed and efficiency of the computer drastically. تو اس میں کیا کیا گیا؟ یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو لگایا گیا پہلی دفعہ اور ٹرانزسٹر کو ریپلیس کر دیا گیا. ٹرانزسٹر الیکٹرانک سرکٹ، یہ جو ٹرانزسٹر آ رہا ہے اس کی جگہ پہ انٹیگریٹڈ سرکٹ آپ پڑھ لیا کرے، یہ غلطی سے ہم نے ٹرانزسٹر لکھے. تو یہ تیزی کے ساتھ کمپیوٹر چینج ہوا اس جنریشن میں، سپیڈ کے حوالے سے بھی، پرفارمنس کے حوالے سے بھی اور پرائس کے حوالے سے بھی. In the third generation of computer, user used the keyboard and monitor and interfaced with operating system instead of punch card and print out. تو پہلے دو جنریشن میں پنچ کارڈ ہم یوز کر رہے تھے ان پٹ کے لیے اور پرنٹ آؤٹس یوز کر رہے تھے آؤٹ پٹ کے لیے. تھرڈ جنریشن میں وہ چیز ریموو کیا گیا، اس کی جگہ کی بورڈ اور ماؤس اور پرنٹر یہ چیزیں آ گئے. ان دس جنریشن کمپیوٹر کین رن مینی اپلیکیشن ایٹ اے ٹائم. تھرڈ جنریشن میں کمپیوٹر ہمارے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ ہو گیا، ملٹی پرپسنگ کمپیوٹر بن گیا. یہ ہم اس وقت ایک وقت پہ بہت سے کام اس پہ ہم کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز: more portable, consume less energy, maintenance cost is low as previous version. پورٹیبل تھا مطلب آسانی کے ساتھ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے تھے. کنزیوم لیس انرجی، پاور اس کو بھی کم ضرورت تھی. اور مینٹیننس کاسٹ از لو ایز اے پریویس جنریشن. مینٹیننس کی اتنی کوئی خاص ایشو نہیں تھا اس کمپیوٹر کو. اب اس کے ساتھ ہی ہم فورتھ جنریشن جو کہ 1970 سے 2010 تک اسی عرصے پہ مشتمل ہے. The microprocessor was brought in the fourth generation of the computer. The microprocessor brought in the fourth generation of computers. اس میں پہلی دفعہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کو مائکرو پروسیسر بنایا گیا. Thousands of integrated circuits were built on a single silicon chip. جو آج کل ہمیں مین بورڈ نظر آ رہا ہے کمپیوٹر پہ، تو اس پہ کیا گیا thousands of integrated circuit، اس کو بلڈ کیا گیا سنگل سلیکان چپ پہ. The size of the generation is become too small. We can handle computer in our palm and table. اس میں کمپیوٹر کی سائز اور بھی چھوٹا کر دیا گیا جس کے ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، ٹیبل پہ رکھ سے ہتھیلے پہ کمپیوٹر ہم یوز کر سکتے ہیں. بہت چھوٹا کیا گیا فورتھ جنریشن میں. آج کل جتنے بھی کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں یا الیکٹرانک ڈیوائس یہ فورتھ جنریشن میں آ رہا ہے. In 1970 Intel 4004 chip was developed which was located to all the components of the computer. انٹیل نے پہلی دفعہ اس کو ایک چپ ڈیزائن کیا گیا، اس پہ انٹیگریٹڈ سرکٹ انہوں نے 1000 نمبر آف انٹیگریٹڈ سرکٹ رکھے گئے، پہلی دفعہ انٹیل والوں نے بنایا تھا. اس کو مائکرو کمپیوٹر یا مائکرو پروسیسر یا پی سی کمپیوٹر ہم کہہ سکتے ہیں فورتھ جنریشن کو. ایڈوانٹیجز ہم پڑھتے ہیں. ایئر کنڈیشن از ناٹ ریکوائرڈ ٹوٹلی یوزڈ فار جنرل پرپسز. اچھا یہ کمپیوٹر عام ہو گیا اس جنریشن میں، ہر ایک بندہ اپنے پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسمال اینڈ کمپیکٹ ان سائز، بہت چھوٹا ہو گیا، ہاتھ تک جیب تک آ گیا کمپیوٹر. ہیٹ جنریٹڈ نیگلیجیبل وچ از گڈ فاسٹر دین آل پریویس جنریشن. تو تمام جتنے بھی اس سے پہلے جنریشن تھے، تھرڈ، سیکنڈ اور فرسٹ، اس سے وہ تیز ہو گیا اسپیڈ کے حوالے سے. اچھا اب ہم پہلے سے فورتھ تک جتنے بھی جنریشن تھے اس پہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے 4 تک جتنے بھی کمپیوٹر تھے اس میں زیادہ تر کام ہارڈ ویئر پہ ہو رہا تھا، مطلب ٹیکنالوجی کی جو فوکس تھی وہ ہارڈ ویئر بیس پہ تھی. 5th جنریشن میں یہ
توجہ سافٹ ویئر پہ دی گئی ہے کہ سافٹ ویئر کو انٹیلیجنس بنایا جائے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کو. Up to fourth generation, the development mostly occurred in hardware, but in fifth generation focuses on software. ففتھ جنریشن کو پڑھتے ہیں 2010 سے ابھی بھی چل رہی، اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی. یہ ایمرجنگ سائڈ ہے کمپیوٹر کی. The fifth generation of computer based on artificial intelligence and still in developments. In this generation, trying to develop such software that support computer to work as a human. Voice recognition and robotics are the example of the fifth generation. The goal or target of this generation is to develop devices that respond to natural languages. ففتھ جنریشن میں ہم نے پڑھا کہ سافٹ ویئر پہ توجہ دی رہی، کمپیوٹر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنانے کی کوشش جاری ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب کہ جس طرح انسان کام کرتے ہیں اس طرح کمپیوٹر کو آرٹیفیشیلی ہم سافٹ ویئر بنا لے، اسی سافٹ ویئر کے تھرو یہ انسانوں جیسا کام پرفارم کر لے. تو جس طرح وائس ریکگنیشن ہو گیا یا روبوٹکس ہو گیا، یہ اس کے ایگزامپل ہے. وائس ریکگنیشن جو ہم گوگل پہ وائس ریکارڈ کر رہے کہ ہمیں کوئی ٹاپک سرچ کر لے، تو یہ کمپیوٹر کے لیے ایک سننا ہو گیا. جس طرح ہم سنتے ہیں، یہ کمپیوٹر سنتے ہیں، پھر ہماری وائس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اس پہ اسی کو پروسیس کر کے ہمیں رزلٹ دے رہے. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر رسپونڈ ٹو نیچرل لینگویج. کمپیوٹر اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمری ٹیسٹ کے حوالے سے جتنے بھی ایم سی کیوز کے ٹیسٹ ہے، خواہ وہ پبلک سروس کمیشن پہ ہو یا انٹیس ایٹا پہ ہو یا کہیں پنجاب کمیشن پہ ہو، تو اس میں زیادہ تر کوسچن اس ٹیبل سے آ رہے ہیں. اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو جنریشن کے حوالے سے جتنے بھی ایم سی کیوز ہے وہ کور ہو جائے گا. 4 چیزیں ہیں کمپیوٹر کے جنریشن میں: ٹیکنالوجی، سائز، پرائس اور پرفارمنس. فرسٹ جنریشن میں ٹیکنالوجی تھا ویکیوم ٹیوبز، سائز اس کا ایکسٹرا لارج تھی، بہت بڑی تھی کمپیوٹر جنریشن میں، پرائس ویری ہائی اور پرفارمنس ویری سلو. سیکنڈ جنریشن میں ٹیکنالوجی کو ریپلیس کیا گیا، کس پہ؟ ٹرانزسٹر پہ، اور سائز ویری لارج، پرائس ہائی اور پرفارمنس سلو. تو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن میں فرق یہ ہے کہ یہ سیکنڈ جنریشن سائز اور پرائس کے حوالے سے اس سے کم ہوگا اور پرفارمنس کے حوالے سے اس سے تھوڑا تیز ہوگا. ٹیکنالوجی اس میں ٹرانزسٹر تھے اور اس میں ویکیوم ٹیوب تھے. تھرڈ جنریشن میں ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی سیز استعمال ہو رہے ہیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ، سائز اس کا سمال ہے، پرائس نارمل ہے اور پرفارمنس فاسٹ ہے، تیز ہے کمپیوٹر اس جنریشن میں. فورتھ جنریشن میں ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی جو یوز ہو رہے بھی آئی سیز ہے، وہ بھی ویری لارج اسکیل انٹیگریشنز ہے، چپ یوز ہو رہے، سلیکان کے چپ پہ انٹیگریٹڈ سرکٹ کی گئی ہے. سائز اس کا ویری اسمال، پرائس لیس ہے اور پرفارمنس ویری فاسٹ. ففتھ جنریشن میں ہمارے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس میں سافٹ ویئر پہ کام ہو رہے. تو اس ٹیبل کو ذرا غور سے پڑھ لے. کوسچن اس طرح آتے کہ تھرڈ جنریشن میں ٹیکنالوجی کیا یوز ہو رہے ہے، تو آسانی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ سرکٹ. اچھا، کون سا کمپیوٹر سائز کے لحاظ سے بڑا تھا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائز کے لحاظ سے ویری ہائی ایکسٹرا لارج فرسٹ جنریشن. فورتھ جنریشن میں کیا چیز ہو رہا تھا؟ فورتھ جنریشن میں وی ایل ایس اے ویری لارج اسکیل انٹیگریشن. کون سی کمپیوٹر کو ہم پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں؟ تو فورتھ جنریشن کو ہم پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ.